پریویس لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا قطب شاہ اور عادل شاہ کی مثنوی کے بارے میں، آج ہم قطب شاہ، عادل شاہ اور ولی وغیرہ کی مثنوی نہیں بلکہ غزل کے بارے میں اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ کوشچن کیا ہے؟ اردو ادب کے دکنی دور میں غزل نے کس حد تک ترقی کی منزلیں طے کی؟ تفصیلاً بیان کیجیے۔ دکنی دور میں غزل، پہلے میں ریڈنگ کرتی ہوں پھر آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دکن کی سرزمین کی تہذیب و شائستگی اور علم و فضل کی بنیادیں 11ویں صدی ہجری کے چند سالوں میں ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہوئی جس نے بیجاپور اور حیدرآباد تک کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی، اور سکندر، عادل شاہ اور ابو الحسن تاناشاہ کی قید و شکست کے بعد اپنی وہ مرکزیت کھو بیٹھے جو کبھی ان کو فضل و علم اور شعر و سخن کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اور حیدرآباد کی جب تباہی ہوئی اس کے بعد وہاں سے شاعروں اور ادیبوں نے کوچ کیا جو وہاں قدردانی کی وجہ سے مقیم تھے۔ دکنی دور میں غزل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دکن کی جو سرزمین ہے، جو اس کی تہذیب ہے، وہ 11ویں صدی کے آخر میں کیا ہو گئی تھی؟ اس میں انقلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے بیجاپور میں اور حیدرآباد میں ان تباہی ہوئی تھی، ان کی جڑیں اکھڑ گئی تھی اور شاعروں اور ادیبوں نے وہاں سے کوچ کر لیا تھا۔ دکنی دور میں غزل میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ وہاں سے شاعروں نے، ادیبوں نے کوچ کر لیا تھا، ان شاعروں اور ادیبوں نے کوچ کیا تھا جو وہاں قدردانی کی وجہ سے رہائش پذیر تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کب ہوا تھا؟ 11ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوا تھا جب بیجاپور اور حیدرآباد کی جڑیں جو ہیں اکھڑ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے دکن میں اردو کی ترقی کے اسباب۔ دکن میں عادل شاہی دور کی پہلی صدی میں سرکاری مذہب شیعہ ہونے کی وجہ سے ایرانی زیادہ تھے اور وہاں فارسی زبان کو بہت اہمیت حاصل تھی، لیکن علی عادل شاہ جو ابراہیم شاہ کا جانشین تھا، فارسی زبان کے بجائے اردو زبان کو اہمیت دی۔ اس طرح اردو ترقی کی منازل طے کرتی رہی اور بعد میں دکن میں اردو نے وہ مقبولیت حاصل کی کہ ایرانی شعراء اردو زبان میں شعر کہنے لگے۔ علی شاہ نے اردو کو سرکاری زبان کا رتبہ دیا۔ کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ دکن میں اردو کی ترقی کے اسباب میں آپ نے یہی بات کہنی ہے کہ عادل شاہی جو دور تھا نا، اس میں سرکاری مذہب کون سا تھا؟ شیعہ مذہب ہونے کی وجہ سے ایرانی زیادہ تھے اور کون سی زبان زیادہ بولی جاتی تھی؟ فارسی۔ لیکن جب علی عادل شاہ آیا، علی عادل شاہ کون تھا؟ ابراہیم شاہ کا جانشین تھا، ٹھیک ہے۔ تو علی عادل شاہ نے فارسی زبان کی بجائے اردو زبان کو اہمیت دی۔ اردو زبان کو کس نے زیادہ اہمیت دی؟ علی عادل شاہ نے۔ اس طرح اردو نے ترقی کی منازلیں طے کی اور بعد میں دکن میں اردو نے شہرت حاصل کی، مقبولیت حاصل کی، اور جو ایرانی شعراء تھے انہوں نے بھی اردو زبان میں شعر کہے اور علی شاہ نے اردو زبان کو سرکاری زبان کا رتبہ دے دیا۔ علی شاہ کون تھا؟ جس نے فارسی زبان کی بجائے اردو زبان کو زیادہ اہمیت دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر علی شاہ نے اردو کو سرکاری زبان کا رتبہ بھی دیا۔ علی شاہ تھا کون؟ ابراہیم شاہ کا جانشین تھا اور اسی نے اردو زبان پہ بہت اہمیت دی، اسی کی وجہ سے اردو نے ترقی کی منازل طے کی۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے غزل۔ رشید احمد صدیقی غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ فراق کے نزدیک بھی غزل کی بہت اہمیت ہے، اس لیے غزل سے کائنات کو انسان کے ساتھ
ہم امنگ کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے غزل کا موضوع انسان اور انسانیت ہے۔ رشید احمد صدیقی کو غزل کا کیا کہا گیا ہے؟ اردو شاعری کی آبرو، اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ کس نے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ اور فراق کے نزدیک بھی بہت اہمیت ہے غزل کی، اور کائنات کو انسان کے ساتھ ہم امنگ کیا جا سکتا ہے، اس لیے غزل کا موضوع انسان اور انسانیت ہے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے غزل میں انسان کے مجموعی تاثرات ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ مرکزی جذبات جس کی حیثیت عالمگیر ہے، کہ وہ جذبات بھی شامل ہیں جو سب کو پتہ ہے۔ حالی بھی غزل کی اصطلاح چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اصلاح ہو، اور تسلیم کرتے ہیں، غزل کی اصلاح کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور حالی نے کیا کہا ہے؟ جس آسانی سے غزل کے اشعار یاد ہوتے ہیں کوئی اور کلام یاد نہیں ہوتا۔ حالی نے کیا کہا ہے غزل کے بارے میں؟ وہ بھی غزل کی اصلاح چاہتے تھے، تو حالی نے کیا کہا؟ جس آسانی سے غزل کے اشعار یاد ہوتے ہیں کوئی اور کلام یاد نہیں ہوتا۔ دکنی دور میں بہت سے شعراء کے نام آتے ہیں، ولی کو جو انفرادیت حاصل ہے وہ ولی ہی ہے، یعنی کہ دکنی دور میں بہت سے شعراء نے غزلیں لکھی اور منفرد مقام حاصل کیا، لیکن ولی کو جو انفرادیت حاصل ہے وہ ولی ہی ہیں۔ ولی کو جو انفرادیت حاصل ہے وہ ولی ہی ہیں۔ تمام فنی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ولی نے غزل کے ہی فن کا مظاہرہ کیا، اور جتنے بھی لوازمات تھے ان کو پورا کیا، یعنی کہ غزل میں جو ہے انہوں نے ایک قسم کی لطف پیدا کیا، کشش پیدا کی۔ اگرچہ بہت سے حضرات کا یہ دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے؟ کہ اردو غزل کا وجود ولی دکنی شاعری سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی کہ بہت سے حضرات کیا کہتے ہیں کہ جو ولی کی نے جو غزلیں کہی اور جو شہرت حاصل کی اس سے پہلے بھی جو ہے نا شاعری جو ہے اس کا وجود ہو چکا تھا دکن میں۔ لیکن اس دعوے کی تصدیق ہمیں کوئی واضح دلیل پیش نہیں کر سکا، کہ جس نے بھی کہا نا کہ دکن میں جو شاعری ہے وہ ولی سے پہلے ہو چکی ہے، لیکن اس دعوے کی تصدیق کوئی بھی واضح دلیل اس تصدیق کے بارے میں کسی نے بھی پیش نہیں کی، صرف خیال آرائیوں سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ دکنی دور کی غزل کے موضوعات۔ دکنی دور کی غزل میں موضوعات بھی تھے، اور وہ جو موضوعات تھے ان کا تعلق ولی سے ہے۔ ولی اردو زبان کے ایک پختہ کار اور صنف اساتذہ کے شاعر تھے۔ ولی نے جن موضوعات کے بارے میں بیان کیا ہے وہ بعد میں آنے والے غزل کو شعراء نے اپنایا، وہ درج ذیل ہے۔ ولی نے جو موضوعات کے بارے میں بیان کیا ان کو آنے والے جو غزل کو شعراء ہیں انہوں نے بھی اپنایا۔ وہ موضوعات کیا ہیں؟ جمال پرستی، حقیقت نگاری، جذبات کی عکاسی، تصوف، کلاسیکیت، فلسفہ، اسلوب پرستی۔ یہ 7 موضوعات ہیں۔ کون کون سے؟ جمال پرستی، حقیقت نگاری، جذبات کی عکاسی، تصوف، فلسفہ، کلاسیکیت، اسلوب پرستی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے دکنی دور کی غزل کی خصوصیات۔ دکنی دور کی غزل میں بے شمار ایسی خصوصیات موجود ہیں جن کی بنیاد پر آنے والے شاعروں نے غزل گوئی کی عمارت میں نئی اختراعات پیدا کی، یعنی کہ جو شعراء آئے تھے انہوں نے بھی اس سے مدد حاصل کی اور اس میں جدت پیدا کی،
چند خصوصیات درج ذیل ہیں: زبان کی شگفتگی، سلاست اور ترنم۔ اردو شاعری عہد ولی سے پہلے موجود تھی، لیکن ولی نے اس دور کی شاعری کا رنگ اپنانے کے بجائے اس میں جدت سے کام لیا۔ غزل کے لیے اس دور کی رائج زبان موزوں نہ تھی، تو ولی نے اس زبان میں، اس شاعری میں کیا پیدا کی؟ جدت پیدا کی۔ رائج زبان، جو پہلے رائج زبان تھی وہ موزوں نہیں تھی۔ اردو شاعری عہد ولی سے پہلے موجود تھی، لیکن ولی نے اس دور کی شاعری کا رنگ اپنانے کے بجائے اس میں کیا کیا؟ جدت پیدا کی۔ ولی کافی گہرا لسانی شعور رکھتے ہیں۔ انہوں نے غزل میں نغمگی، ترنم، شگفتگی کا خاص خیال رکھا ہے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال۔ دکنی غزل میں تشبیہات و استعارات کی ندرت نے اس دور کے کلام میں جان ڈال دی ہے کہ ولی نے تشبیہات کا استعمال کیا ہے، جہاں ان کو اپنے الفاظ، اپنے جذبات کے صحیح عکاس نہیں نظر آتے، یعنی کہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ الفاظ جذبات کو ظاہر نہیں کر رہے تو وہ وہاں پہ تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ سراپا نگاری۔ دکنی غزل میں جو سراپا نگاری کرتے ہیں، ان کی غزل میں سراپا نگاری نظر آتی ہے، وہ اردو شاعری میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ایسے مضامین لکھتے ہیں کہ 7 رنگ بکھیر دیتے ہیں۔ دکنی دور کے غزل گو محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ قطب شاہ نے اردو زبان کی دستگیری اس وقت کی۔ اردو زبان کو اہمیت کب دی، اردو زبان کا زیادہ استعمال کب کیا قطب شاہ نے؟ جب وہ ادب کی دنیا میں ایک چھوٹے بچے تھے۔ قطب شاہ کی غزلیں بھرپور ہیں۔ قطب شاہ کی بہت زیادہ غزلیں ہیں، ان میں سوز و گداز بھی ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے مشکلوں پہ، ہر طرح کے موضوع پہ بات کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک ہی بات ہو، ایک ہی مقصد ہو، اس میں سوز و گداز بھی ہیں، جذبات کی کیفیت کا بھی بیان ہے۔ اس نے غزل کے موضوعات میں اضافہ کیا۔ گواسی بھی غزل گو ہیں۔ ان کی غزل کا موضوع ہمیشہ حسن رہا ہے، اور ان کی غزل، گواسی کی جو غزل ہیں، وہ گیتوں کا مزاج رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی معظم نے بھی غزل کے میدان میں زور آزمائی کی، لیکن وہ غزل و شاعری کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور نہ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ معظم نے بھی غزل کے میدان میں زور آزمائی کی، یعنی کہ معظم نے بھی غزلیں لکھی، لیکن جو معظم کی غزل اور شاعری ہے، وہ معظم جو شاعر تھا اس نے جو غزل لکھی وہ غزلوں اور شاعری کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھی۔ پھر آپ نے بتانا ہے ڈاکٹر جمیل جالبی ایک اور جگہ اپنی کتاب تاریخ اور ادب میں ولی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ولی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شمال کی زبان کو دکنی اردو ادب کی طویل روایت سے ملا کر ایک کر دیا۔ کہ ولی کا کیا کارنامہ ہے کہ اس نے جو شمال کی زبان تھی نا، اس کو دکنی زبان سے ملایا اور ایک کر دیا، اور ساتھ ساتھ فارسی ادب سے رچاوٹ سے اس میں اتنی رنگا رنگ آوازیں شامل کر دی، امکانات کے اتنے سرے ابھار دیے۔ آئندہ 200 سال تک اردو شاعری بہت زیادہ ہوگی۔ 200 سال تک اردو شاعری کے امکانات کے ستاروں سے روشنی حاصل کرتی رہی۔ اس لیے ولی آئندہ 200 سال کی شاعری کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کشش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ کیا کہا ہے
ولی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ولی آئندہ 200 سال کی شاعری کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرۂ کشش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ولی جو ہے نا، ولی کو نظام شمسی کا وہ سورج کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ جو باقی جو شاعر ہیں وہ ولی کے موضوعات کو بیان کرتے ہیں، انہیں ولی نے جو جدت پیدا کی تھی انہیں اس سے مدد ملی،